جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف بھیجنے کی وجہ سے جو مصیبت اور بلا ہے وہ ٹل جاتی ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ظاہر ہے 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو 10 مرتبہ رحمت نازل ہو اور بندہ پریشان رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو درود شریف میں اگر مشغول ہو جاتے ہیں اور درود شریف کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رحمتیں نازل ہوں گی اور جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی، آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ سبحان۔ شبانہ صاحبہ نے جو سوال کیا تھا کولکتہ سے، ایک رشتہ آیا تھا، ہم نے دعا جو بتائی تھی اس سے قبل، رشتہ آیا لیکن وہ رشتہ کسی معاملے پہ تھوڑا سا ٹوٹنے کی قریب ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا رشتہ ہے، وہ پھر سے آ جائے۔ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ ہم سے وہ رشتہ جڑ جائے پھر سے۔ تو بہن صاحبہ کو چاہیے کہ جو دعا انہیں بتلائی گئی تھی جس کو وہ اب تک پڑھتی رہی ہیں اسی کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، اور جو اس کا معنی اور مفہوم ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بہتر سے بہتر رشتہ ہوگا ان کے نصیب میں ضرور ان کو حاصل ہو جائے گا۔ جی، فیض صاحب نے میم نگر سے سوال کیا ہے کہ کسی کے بھی سامنے یا انٹرویو ایسا جو معاملہ ہوتا ہے چاہتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، ہمت نہیں رہتی، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ اس کے لیے بھائی صاحب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے معز۔ معز کے معنی آتے ہیں عزت دینے والا، تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں نفسیاتی طور پر اور مختلف طریقوں سے، تو اگر یہ معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا معز اللہ تبارک و تعالی کے اس نام مبارک کا ورد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی نے ہم کو حکم بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے اسماء ہیں فدعوہ بہا، تم ان اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالی کو پکارو۔ تو اللہ کا حکم ہے، حکم کے مطابق ہم اللہ کے جس نام کے ذریعے اسے پکارتے ہیں اس نام کا اثر یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ یا معز یہ چلتے پھرتے اور بطور خاص جب وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور جب ان کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ ناکام ہو جائیں گے، اس وقت بطور خاص اور عمومی طور پر بھی ہر وقت پڑھتے رہیں یا معز، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی ادے پور سے بول رہا ہوں، راجستھان سے۔ جی بھائی۔ جی اختر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری بچی ہے، سید فوزیہ نام ہے اس کا، ماشاء اللہ۔ جی، ان کے میاں بیوی کے آپس میں تکرار ہوتی رہتی ہے، جی، اس متعلق کوئی دعا تو بتائیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وشال۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ ہم ناگپور سے بول رہے ہیں، مسز زکیہ۔ جی بہن۔ بچہ نا اپنی دکان کا نام رکھا ہے کہ بزنس ہونے میں لوگ آتے ہیں بول کے وشال رکھے، تو میں اس بات سے اعتراض کر رہی تو نہیں مان رہے، ان لوگ بول رہے ہیں بزنس کے دل کے حساب سے رکھے، اس میں کوئی بدعت یا شرک تو نہیں ہوتی، حرام تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ مفتی صاحب، مہاراشٹر سے سوال تھا، بچوں کے رشتے میں پریشانی آ رہی ہے، گھر میں بھی پریشانی ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ مختلف طریقے سے پریشانی کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر جیسے کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اگر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پریشانی ٹل جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم تک آدھے صفحے سے کچھ زائد اس کا حصہ ہوتا ہے، یہ 2 آیتوں کا ورد رکھیں، صبح شام ایک مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں
تو ان آیتوں کا یہ اثر ہوتا ہے جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ کی ذات سے امید کی جائے اور اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ کلام خداوندی پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا اثر یقیناً ہوگا. جی، اس کے بعد سوال تھا، ذاکر صاحب نے سوال کیا تھا، لڑکے کو پریشانی ہے، جی یعنی کہ وہ کمزور ہے بہت، جی جی کسی بھی معاملے چلنے پھرنے کے تعلق سے بتایا، بہت جگہ بتایا، لیکن قوا جو ہے مضبوط نہیں ہوئے ہیں. جی. کوئی ایسی دعا بتائیں کہ وہ قوا مضبوط ہو اور وہ اچھی طریقے سے چل پھر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو اس کو ساری صلاحیتوں کو دے کر پیدا فرمایا ہے، اور یہاں پر کسی قسم کی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ہی رجوع ہونا چاہیے. یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کی جانی چاہیے. سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس کو تمام صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھائی صاحب سورہ 3 کی اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں. سورہ 3 مختصر سا سورہ ہے، 30ویں پارے میں سورہ 3 نام کا سورہ، آپ بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کریمہ کو آپ پڑھتے رہیں اور معنی کو ذہن میں رکھیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو ساری صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. یہ معنی قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا معنی یقیناً مؤثر ہوتا ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، اور آپ کے صاحبزادے میں جو کمزوری ہے، جو کمی نقص ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور دور ہو جائے گا. جی ناظرین، آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے. ہاں میم بولیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مولانا ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جو کسی لڑکی کے جھمیلے پڑ گئے ہیں اور وہ بہت پریشان کر رہی ہے انہیں. اس وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں اور وہ والدین سے بات بھی نہیں کر رہے. بہت گھر میں 8-15 دن سے بہت ماحول خراب ہو گیا ہے. کسی سے بات نہیں کرتے. والدین بہت سمجھا رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہیں، اور والدین اس وجہ سے بہت پریشان ہیں اور گھر کا ماحول بہت خراب ہے. ٹھیک ہے، پلیز کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس وجہ سے انہیں ہدایت پر لایا جا سکے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. بہت اچھے سے ابھی ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی اس لڑکی کی وجہ سے والدین سے بہت ناراض ہو گئے ہیں. بات تک نہیں کر رہے، والدین کو کوئی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شمس الدین بٹکل سے بات کر رہا ہوں. جی شمس الدین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. جی بھائی. اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، مولانا کو اور آپ کو بھی، اور اس کے تمام خیرات کو دعا سلام کرتا ہوں. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ابھی تقریباً 13 سال کا ہے. جی. وہ ایک کان سے نہیں سن رہا ہے. میں اس کے لیے مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکو اس کو اچھا سنائی دے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا بھائی شمس الدین صاحب. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبید مہدی پٹنم سے بول رہا ہوں. جی عبید صاحب، پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہمیں جاننا تھا مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو باہر لے کر نکلے آ جاتے ہیں جی 1-2 سال میں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. سمجھ گئے ہم آپ کے سوال کو. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین، روحانی دعائیں پروگرام پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نورامنٹ والوں نے. آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت. نورامنٹ روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے.
لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی۔ نورانی تیل کی مالش رکھے شریر کو مضبوط، اسے ہر پل آگے۔ نورانی تیل ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خریدا۔ ہاں سے واہ، کیا بات ہے۔ جمعیت علماء ہند کی دہلی کے رام لیلا میدان میں عظیم الشان عالمی امن کانفرنس۔ بیسیکلی اس انڈین سب کانٹیننٹ میں جو امپورٹنٹ اسکالرس ہیں، علماء ہیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ریلیشن شپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی کے رام لیلا میدان سے عالمی امن کانفرنس کا راست ٹیلی کاسٹ 15 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے صرف ETV اردو پر۔ ایک شام کشمیر کے درندے جنگلوں میں اب نہیں رہتے مجھے معلوم ہے، لیکن جو بچے جنگلوں کی اور جاتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ یہ شب گزار دے تو لذت گناہ کے بغیر، بچا لے روح کو، جلتا ہے جسم جلنے۔ تمہارے ہی در کا مجھے آسرا ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ پلنا روا ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICG آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ روحانی دعائیں، نورمن روحانی دعائیں۔ تو ہی خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن۔ اور دوسرا نہیں لینا، بولنا ہے خود بھی۔ کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم۔ اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان روحانی دعائیں پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے اس بریک کے بعد کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی سلام سے۔ السلام علیکم سر وہ سوال سمجھ میں آیا نہیں ہمارے، دوبارہ بتاؤ گے آپ ہمارے کو؟ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ میں ذاکر بول رہا ہوں راجستھان سے۔ ہاں ذاکر بھائی، آپ کا سوال تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ہاں سر وہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے میں دوبارہ بولنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی بولتا ہوں میں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ناظرین آئیے ذاکر بھائی کے بعد اور کون ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں احمدآباد سے دلاور خان بول رہا ہوں۔ جی خان صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میرے 3 لڑکے ہیں جی، بے روزگار گھومتے ہیں، ان کو روزی نہیں مل رہی، ایک، اور دوسرا 2 بچوں پہ مقدمہ چل رہا ہے خون کیس کا جی۔ تو اور جن کا ساتھ یہ بات ہو گئی تھی، ان لوگوں نے ہدیہ لے لیا ہم سے، سمجھوتا کر لیا، پیسہ لینے کے باوجود بھی آج تک انہوں نے کورٹ میں عدالت میں فٹ بول دیا اور بچوں کو سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے ابھی ضمانت ملی ہوئی ہے ان کو جی۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں صاحب؟ تو ہائی کورٹ میں ابھی ضمانت مقدمہ چلنے پہ آئے گا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ٹھیک، تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر، کچھ مجھے بتائیں تو بڑی مہربانی رہے گی۔ اور آپ کا اور آپ کی ٹیم کا پورا میں شکر گزار ہوں، بہت اچھی باتیں یہاں سے مجھے مل رہی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت جانکاری ملتی ہے سر۔ بہت شکریہ خان صاحب کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک کالر اور جڑ گئے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگلور سے ایاز خان بات کر رہے ہیں۔ جی خان صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہمارے بیٹے کا نام شاہد خان ہے جی، یہ نام کتنا صحیح ہے یا غلط ہے پوچھنے کے لیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے جو سوالات رہ گئے ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے۔
مفتی صاحب، آغاز میں ہم نے باتیں کی تھی بلائیات جو نازل ہوتے ہیں، جی. کیا ہمارے افعال، ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی طرف سے ہم نے دعوت دے دی ہے بلائیات کو؟ جی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ جو سوال کر رہے ہیں ایسا بالکل ہوتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کا ایک وبال ہے جو تم کو دنیا میں اس شکل میں مل رہا ہے. مصیبت آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے اور آزمائشوں میں گھرتے جا رہے ہو، یہ ہماری اپنی گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل بندوں کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. بندہ جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ موڑ کر نافرمانیوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندے کو اس کے مقصد تخلیق کی طرف لائے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف لائے، عبادت کی طرف لائے، بندگی کی طرف لائے، اپنی یاد کی جانب اس کو واپس لائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس پر مصیبت نازل کر دے. مصیبت نازل ہوتی ہے اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے خالق کو پکارتا ہے. جس خالق کی یاد سے بے بہرا ہو گیا تھا، ناآشنا ہو گیا تھا، اس خالق کو یاد کرتا ہے کہ پروردگار میں مصیبت میں ہوں، تو مجھ کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما. اس طرح مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کے ذریعے اس کو اپنی جانب متوجہ کرواتا ہے اور بندہ مصیبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جس کو وہ بھول چکا تھا، اس خدا کو یاد کرتا ہے جس سے وہ مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنی یاد کی جانب بلانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. کیا بات. ذاکر بھائی کا جو سوال تھا، لڑکا جو ہے کمزور ہے، ہم نے اس کا جواب دیا تھا، اختصار کے ساتھ جو دعا ہے وہ بتا دیں. جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 30ویں پارے میں سورہ 3 آخری چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہوتی ہیں ان صورتوں میں یہ ایک صورت آپ کو مل جائے گی. سورہ عصر سے پہلے یہ صورت آتی ہے، سورہ 3. اس کو آپ پڑھیں. اس صورت کی صرف ایک آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا ورد رکھیں. آئیے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. اختر صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے داماد اور بیٹی میں اکثر تکرار ہوتی ہے، تکرار نہ ہو اور وہ خوش و خرم رہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. اس کے لیے اختر صاحب خود پڑھیں یا پھر ان کی دختر کو، ان کی بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں. یا ودود، ودود کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ محبت رکھنے والا. تو اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور یہ نام اگر پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے اور جو تلخیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے. یا ودودو یا ودودو، صبح و شام جیسا بھی موقع مل رہا ہے پڑھتی رہیں اور شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں. دکان کا نام وشال رکھا گیا ہے، درست ہے کیا؟ وشال کے معنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وشال کے معنی ہوتے ہیں عظیم، وشال کے معنی ہوتے ہیں بڑا. تو وشال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ اکبر ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن یہاں پر جو دکان کا نام وشال رکھا جا رہا ہے وہ ایک محدود طور پر ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر بڑا ہے اور کسی اور چیز کو اگر ہم بڑا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں تو بڑا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کوئی اور چیز اگر بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے بڑا کرنے سے بڑی ہوتی ہے، اللہ کی عطا سے بڑی ہوتی ہے، مجازی طور پر بڑی ہوتی ہے. حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے. تو معنوی طور پر، حقیقی طور پر تو بڑائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ کے لیے ہے. اور دکان کا نام جو وشال رکھا جا رہا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، مجازی طور پر ہے اور محدود طور پر ہے. یقیناً وشال دکان کا نام رکھا جا سکتا ہے. اورنگ آباد سے بہن نے سوال کیا تھا کہ بھائی جو ہے کسی کی آشنائی میں ہیں تو اس کی وجہ سے کافی گھر میں پریشانی ہے، وہ بات نہیں سنتے والدین کی، والدین اس معاملے کو لے کر کافی پریشان ہیں. اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. اس کے لیے
والدین اور بہن اور جو کچھ بھی ان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ یا مانعو یا مانعو یا مانعو پڑھتے رہیں. مانع کے معنی آتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا. تو ان کو جو ناجائز تعلق ہو چکا ہے اس ناجائز تعلق میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس نیت سے آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام مبارک کو، اس اسم مبارک کو پڑھتے رہیں. یا مانعو یا مانعو یا مانعو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، بلکہ یقین رکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. جی شمس الدین صاحب نے سوال کیا تھا کہ بچہ 13 سال کا ہے لیکن ایک کان میں آواز صحیح طرح سے سنائی نہیں دیتی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھائی صاحب اذان اگر جس کان میں سنائی نہیں دیتا، جس کان میں قوت سماعت نہیں ہے، اس کان میں اگر اذان کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اذان میں اللہ کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. اس کی برکت سے امید کی جانی چاہیے اور بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ فائدہ ہوگا اور شفا ہو جائے گی. کان میں جو طاقت نہیں ہے قوت سماعت حاصل ہو جائے گی. عبید صاحب نے سوال کیا ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے بچوں کو گھروں میں لینا یہ کہتے ہیں، کیا بچوں کو باہر ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ اس سلسلے میں جامع ترمذی شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ مغرب کے موقع پر ایک ہجوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. احادیث شریفہ کے شارحین حدیث نے 2 مطلب بتلائے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ مغرب کے وقت لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اپنے کام کاج سے گھر واپس لوٹتے ہیں اور ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک دوسرا مطلب شارحین حدیث نے یہ بتلایا کہ مغرب کے موقع پر شیاطین کی آمد ہوتی ہے، شیاطین گزرتے رہتے ہیں اور بچوں کو روحانی طور پر تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بلا بچوں پر آ سکتی ہے، اس وجہ سے بچوں کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے بطور خاص مغرب کے موقع پر. ناظرین آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس روحانی دعائیں پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے نورامنٹ والوں نے، ہم ان کے مشکور ہیں. مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہی محیی و ممیت. نورامنٹ روحانی دعائیں. روحانی دعائیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. جمعیت علماء ہند کی دہلی کے رام لیلا میدان میں عظیم الشان عالمی امن کانفرنس. بیسیکلی اس انڈین سب کانٹیننٹ میں جو امپورٹنٹ اسکالرس ہیں، علماء ہیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے. آپ کا ریلیشن شپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے. جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی کے رام لیلا میدان سے عالمی امن کانفرنس کا راست ٹیلی کاسٹ 15 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے صرف ای ٹی وی اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں
تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ روحانی دعائیں، نورمن روحانی دعائیں۔ تو ہی خالق تو ہی رازق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہی محیی و ممیت۔ روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بلایات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا اہم دعائیں ہیں، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مطلوب احمد انصاری بھیونڈی سے مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی مطلوب صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہماری اہلیہ بیمار رہتی ہیں بہت جی، اور ہاں علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں حیدرآباد سے روبینہ سلطانہ بات کر رہی ہوں۔ جی السلام بہن۔ جی وہ میری صحت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے اور تھوڑا کم ہوتا ہے پھر سے شروع ہو جاتی کوئی سی بھی تکلیف۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب بولیے بہن۔ جی میں اگلے جمعے کے دن میں آپ سے بات کری، مجھے کال نہیں لگا۔ جی جی صبح مولانا بول رہے تھے سبحان اللہ العظیمی، یہ پڑھنے کے لیے بولے، میں تھوڑا ہی سنی، میرے کو پورا بولنے کا ہے۔ ابھی بتا دیتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیہ خان بول رہی ہوں لاتور سے۔ بہن آواز کم آ رہی ہے۔ جی جی میں سمیہ خان بات کر رہی ہوں لاتور سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمارے گھر میں ہمیشہ بیماری، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے۔ ابھی میری ممی کے بھی چیسٹ میں پین ہو رہا ہے۔ جی وہ کیا بیماری کچھ ہے؟ ٹھیک، پھر اور میرا رشتے کا بھی پرابلم آ رہا ہے، رشتے کی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، جو سوالات ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نے سوال کیا تھا، 3 لڑکے ہیں اور تینوں بے روزگار ہیں، تو کیا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی مقدمے میں تھے جی، اور جو ہے اس کے بعد انہیں جیل جانا پڑا عارضی طور پر، اور پھر ان کو چھڑا لیا گیا ہے۔ ان تمام معاملے میں ایک تو روزگار اور بچے کسی اچھے کام سے لگ جائیں، اور پھر یہ جو کورٹ کچہری کا معاملہ ہے اس سے بھی جو ہے خلاصگی حاصل ہو، کیا دعا بتائیں گے آپ ان کے لیے؟ بے روزگاری کے سلسلے میں اس سے دور رہنے اور کسی روزگار سے وابستہ ہو جانے کے لیے وہ یا رزاقو پڑھتے رہیں، یا رزاقو یا رزاقو طاق عدد میں 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں، اور شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جب کیس چلے گا اور پیروی ہوگی تو اس وقت آپ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ پڑھیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، 26ویں پارے میں یہ سورہ آتا ہے، سورہ فتح، اس کی پہلی آیت کریمہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ عید اللہ صاحب نے سوال کیا تھا، شاہد خان بچے کا نام ہے، کیا یہ صحیح درست ہے؟ کیا شاہد خان بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ شاہد کے معنی ایک تو آتے ہیں گواہ کے، تو گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے گواہ، اور ایک معنی حاضر رہنے کے ہوتے ہیں، تو حاضر رہنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ بارگاہ خداوندی میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا۔ اور دیکھنے کے معنی بھی آتے ہیں، دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کو دیکھنے والا،
اللہ کا دیدار کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والا، یہ معنی لے سکتے ہیں. تینوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی لے، اچھا معنی ہے، اچھا نام ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب، سفر کا مہینہ ہے، بہت سے قیاس لگاتے ہیں لوگ اس ماہ مبارک کے بارے میں، کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں آپ؟ سفر کے مہینے میں